ہٹلر نے خودکشی کی تو ایک نیا خوف جنم لے چکا تھا۔ اگر یہ علم روس کے ہاتھ لگ جاتا تو امریکہ کبھی بھی طاقت کا بادشاہ نہ بن پاتا۔ برطانوی فوج نے یہ لسٹ فوراً لندن بھیجی، جہاں سے یہ امریکی انٹیلیجنس کے ہاتھ لگ گئی۔ سن 1945 برلن کا آسمان دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ نازی سلطنت کا زوال ہو چکا تھا۔ اتحادی افواج جرمنی کے ہر کونے پر قابض ہو رہی تھی، مگر اس تباہی کے ملبے میں ایک ایسا راز چھپا ہوا تھا جس نے آنے والے زمانے میں دنیا کی شکل بدلنی تھی۔ یہ کہانی ہے آپریشن پیپر کلپ کی۔ جب ہٹلر نے خودکشی کی تو ایک نیا خوف جنم لے چکا تھا۔ یہ خوف امریکہ اور روسی دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف سرد جنگ میں دھکیلنے والا تھا۔ لیکن اس خوف کی بنیاد کیا تھی؟ اس خوف کی بنیاد تھی ٹیکنالوجی۔ جرمنی نے جنگ کے دوران وہ ہتھیار، وہ سائنس تیار کر لی تھی جو اس وقت دنیا کے کسی اور ملک کے پاس نہیں تھی۔ V2 راکٹس، جیٹ انجنز، کیمیکل وینمز اور یہاں تک کہ ایروڈائنامکس اور اسپیس ریسرچ کے ابتدائی ماڈلز۔ اگر یہ علم روس کے ہاتھ لگ جاتا تو امریکہ کبھی بھی طاقت کا بادشاہ نہ بن پاتا۔ مارچ 1945 برطانوی انٹیلیجنس نے جرمنی کے شہر بون کی ایک یونیورسٹی پر قبضہ کر لیا۔ وہاں ایک ٹوائلٹ میں ایک دستاویز ملی۔ یہ وہ دستاویز تھی جس کا نام تھا اوزنبرگ لسٹ۔ یہ لسٹ کس نے بنائی تھی؟ یہ لسٹ تیار کی تھی وارنر اوزنبرگ نے، جو نازی حکومت کے لیے ریسرچ کوآرڈینیٹر تھے۔ اس نے ہٹلر کے حکم پر ان سائنسدانوں اور انجینئرز کے نام درج کیے جو جنگی فیکٹریوں سے واپس بلوا کر خفیہ ریسرچ کے پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں۔ برطانوی فوج نے یہ لسٹ فوراً لندن بھیجی، جہاں سے یہ امریکی انٹیلیجنس کے ہاتھ لگ گئی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے امریکہ کو ایک خفیہ فیصلے کی طرف دھکیل دیا۔ ان سائنسدانوں کو ہر قیمت پر روس سے پہلے حاصل کرو۔ امریکی فوج نے فوری طور پر ایک خفیہ پروگرام شروع کیا۔ اس پروگرام کو آپریشن اوور کاسٹ کہا گیا، مگر بعد میں اس کا نام بدل کر آپریشن پیپر کلپ رکھ دیا گیا۔ یہ نام کیوں رکھا گیا؟ یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ امریکی افسران سائنسدانوں کے پروفائل پر پیپر کلپ لگا دیتے تھے تاکہ ان کے کیسز پر خاصی توجہ دی جائے اور ان کا ماضی صاف کر کے انہیں امریکہ کے لیے لے جایا جا سکے۔ اس لسٹ میں سب سے اہم نام تھا وارنر وان براؤن۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے V2 راکٹ بنایا تھا۔ یہ راکٹ دوسرے جنگ عظیم کا سب سے خطرناک ہتھیار تھا۔ لندن پر برسنے والے ان راکٹوں نے ہزاروں لوگوں کو مار ڈالا، مگر اس آدمی نے بعد میں امریکہ میں رہ کر وہ راکٹ بنایا جس نے انسان کو چاند تک پہنچا دیا۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ نے اخلاقیات کی قیمت پر یہ فیصلہ کیا؟ جب روس نے برلن پر قبضہ کیا تو اس نے بھی نازی سائنسدانوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ سوویت انٹیلیجنس کی ایک ٹیم ٹروفی برجز کے نام سے جرمنی کے صنعتی شہروں پر چھاپے مار رہی۔ دوسری طرف امریکہ اپنی ٹیموں کو آگے بڑھا رہا تھا، اور یہ دوڑ محض سائنس کی نہیں تھی، یہ سرد جنگ کی پہلی شرط تھی۔ امریکی فوج نے ہزاروں فائلز، راکٹ پارٹس اور سائنسدانوں کو قبضے میں لے کر اپنے خفیہ اڈوں پر منتقل کیا۔ امریکی انٹیلیجنس نے اوزنبرگ لسٹ سے منتخب کیے گئے سائنسدانوں کی تلاش شروع کر دی۔ یہ محض ایک فہرست نہیں تھی، بلکہ آنے والے وقت میں امریکہ کی سائنسی طاقت کا بنیادی ستون بننے والی دستاویز تھی۔ مگر اس فہرست پر موجود ناموں کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ ان کا ماضی۔ جنگ ختم ہوتے ہی امریکی فوج نے جرمنی کے مختلف شہروں پر چھاپے مارے، راکٹ فیکٹریاں، ریسرچ لیبارٹریز اور خفیہ آرکائیو قبضے میں لے لی۔ انہی کارروائیوں میں وارنر وان براؤن اور اس کی ٹیم کو امریکی فوج نے خود کو سرنڈر کرتے ہوئے وارنر وان براؤن نے بعد میں ایک جملہ کہا: میں نے کبھی سیاست کو نہیں دیکھا، میرا خواب ہمیشہ صرف ستاروں تک پہنچنا تھا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ نازی پارٹی کا ممبر اور SS کا افسر رہ چکا تھا۔ امریکہ جانتا تھا کہ اگر عوام کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ نازی حکومت کے اہم افراد تھے تو شاید رد عمل آئے گا، اس لیے خفیہ حکمت عملی بنائی گئی۔ ہر سائنسدان کی فائل پر ایک پیپر کلپ لگایا جو اس بات کا اشارہ دیتا کہ اس کی جنگی مجرمانہ ہسٹری کو تبدیل کر دیا جائے۔ کئی سائنسدان کے SS ریکارڈ مٹا دیے گئے یا انہیں کم درجے کا رکن ظاہر کیا گیا۔ کچھ سائنسدانوں کے خلاف موجودہ شواہد ٹاپ سیکرٹ کر دیے گئے تاکہ وہ کسی عدالت یا میڈیا تک نہ پہنچے۔
یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ انہیں فوراً امریکہ منتقل کر کے امریکی منصوبوں میں شامل کیا جائے۔ امریکی فوج نے ان سائنسدانوں کو نیو میکسیکو، ٹیکساس اور الاباما جیسے خفیہ مقامات پر لے جا کر رکھا۔ فورٹ بیلیس جہاں راکٹ ٹیسٹنگ کی جاتی تھی، الاباما جہاں بعد میں ناسا کی بنیاد رکھی گئی، اور نازی سائنسدان امریکی اسپیس پروگرام کے دماغ بن گئے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہی سائنسدان جو لندن پر موت برساتے تھے اب امریکہ کے ہیرو بن چکے تھے؟ نازی سائنسدانوں کے پاس صرف ٹیکنالوجی نہیں تھی، ان کے پاس وہ خونی تحقیق بھی تھی جو انہوں نے کنسنٹریشن کیمپس میں کی۔ انسانوں پر برفیلے پانی میں برداشت کی جانچ، زہریلی گیسوں کے اثرات، زیرو پریشر چیمبرز میں تجربات، جب یہ سب انسانیت کے خلاف جرائم تھے، لیکن امریکہ نے یہ ڈیٹا اپنے قبضے میں لے کر اسے محفوظ کر لیا۔ سوال یہ ہے، کیا ان تجربات کا استعمال اخلاقی تھا؟ روس بھی پیچھے نہیں رہا۔ سوویت فوج نے بھی کئی نازی سائنسدانوں کو پکڑ لیا، انہیں زبردستی روس لے جایا گیا۔ مثال کے طور پر ہیلمٹ کروٹروپ جو بعد میں روسی راکٹ پروگرام میں شامل ہوئے۔ یہ دوڑ امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ کی سب سے پہلی جھڑپ تھی، مگر میدان جنگ اس بار سائنس اور ٹیکنالوجی کی تھی۔ امریکہ میں کئی سیاستدانوں نے سوال اٹھائے کہ ہم نازیوں کو ہیرو بنا رہے ہیں، کیا ترقی کی خاطر انسانیت کو قربان کر سکتے ہیں؟ مگر ہر بار دفاعی حکام کا ایک ہی جواب، اگر ہم نے یہ سائنسدان حاصل نہ کیے تو روس لے جائے گا اور پھر ہم ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امریکہ نے اخلاقیات پر عملی طور پر سمجھوتا کر لیا۔ 4 اکتوبر 1957 ایک عام دن، مگر اس دن تاریخ بدل گئی۔ سوویت یونین نے دنیا کا پہلا مصنوعی سیٹلائٹ سپوتنک 1 خلا میں بھیجا۔ یہ محض ایک دھات کا گیند نما سیٹلائٹ تھا، مگر اس کی پیپنگ آواز نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکی عوام نے ریڈیو پر سپوتنک کے سگنل سنے اور خوف زدہ ہو گئے۔ سوال اٹھا، کیا روس اب خلا سے ہم پر حملہ کر سکتا ہے؟ کہ ہم سائنس کی توڑ ہار گئے؟ یہ لمحہ امریکی قیادت کے لیے جھٹکا تھا، اور یہ جھٹکا آپریشن پیپر کلپ کو اور تیز کر گیا۔ سپوتنک کے بعد امریکی حکومت نے فیصلہ کیا کہ خلا کی جنگ جیتنے کے لیے انہیں تیز ترین دماغوں کی ضرورت ہے، اور یہ وہ وقت تھا جب وارنر وان براؤن منظر عام پر آئے۔ یہ وہی شخص تھا جو کبھی نازی راکٹ پروگرام کا سربراہ تھا، اب وہ امریکہ میں ریڈ اسٹون آرسنل میں کام کر رہا تھا۔ اس نے ریڈ اسٹون راکٹ بنایا جو امریکی فوج کے لیے بیلسٹک میزائل کے طور پر استعمال ہوا۔ پھر جوپیٹر سی راکٹ آیا جس نے امریکہ کا پہلا مصنوعی سیٹلائٹ ایکسپلورر 1 خلا میں بھیجا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نازی سائنسدان امریکی ہیرو بن گیا۔ 29 جولائی 1958 امریکی صدر ڈوائٹ آئزن ہارو نے ناسا کے قیام کا اعلان کیا۔ یہ ادارہ خلا کی دوڑ کا مرکز بننے والا، لیکن ناسا کے دماغ کون تھے؟ جی ہاں، وہی نازی سائنسدان جو آپریشن پیپر کلپ کے تحت لائے گئے۔ وارنر وان براؤن اور ناسا نے مارشل اسپیس فلائٹ سینٹر کا ڈائریکٹر بنا۔ وان براؤن اور اس کی ٹیم سیچورن وی راکٹ ڈیزائن کیے جو انسان کو چاند تک لے گیا، امریکی اسپیس پروگرام کو دنیا کا لیڈر بنایا۔ لیکن سوال ابھی بھی باقی تھا کہ ہم نے جنگی مجرموں کو معاف کر دیا کیونکہ وہ ہمیں خلا میں لے جا سکتے تھے۔ سوویت یونین نے یوری گیگرین کو خلا میں بھیجا، پہلا انسان جو خلا میں گیا۔ ایک اور دھچکا تھا، لیکن وارنر وان براؤن اور ناسا کی ٹیم نے امریکہ کا سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ 1969 میں اپولو 11 مشن اور نیل آرمسٹرانگ کا چاند پر پہلا قدم۔ یہ صرف ایک سائنسی کامیابی نہیں تھی، بلکہ یہ اعلان تھا کہ آپریشن پیپر کلپ کا نتیجہ کامیاب ہو گیا۔ یہ سچ ہے کہ آپریشن پیپر کلپ نے امریکہ کو خلا میں جیت دلائی، مگر ہر بار جب سیچورن وی راکٹ آسمان میں گرجتا تو بہت سے لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ طاقت ان ہاتھوں نے بنائی تھی جو کبھی ہٹلر کے لیے کام کرتے تھے۔ آج جب آپ اپنا موبائل فون اٹھاتے ہیں، جی پی ایس استعمال کرتے ہیں، یہ سیٹلائٹ ٹی وی دیکھتے ہیں، تو شاید آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ سب ٹیکنالوجی کہاں سے آئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان سب کی جڑیں آپریشن پیپر کلپ سے جڑی ہوئی ہیں۔ راکٹ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی ترقی نازی سائنسدانوں کے ریسرچ پر مبنی۔
मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वही असूल जो V2 रॉकेट में इस्तेमाल हुए, बाद में जदीद दिफाई निज़ाम में इस्तेमाल हुए। खलाई तहकीक, नासा का पूरा बुनियादी ढांचा इन्हीं साइंसदानों की टीम ने बनाया। बोन यूनिवर्सिटी के उस टॉयलेट में पाई गई ओजनबर्ग लिस्ट महज एक दस्तावेज नहीं थी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी साइंसी दौड़ का आगाज थी। अगर वो फहरिस्त ना मिलती तो क्या अमेरिका चांद तक पहुंच पाता? क्या GPS या सैटेलाइट टीवी आज मौजूद होते? या शायद रूस आज दुनिया का सुपर पावर होता? मगर एक और सवाल बाकी है, और यह सबसे बड़ा सवाल है, क्या तरक्की मजलूमों के खून पर तमीर की जा सकती है? होलोकास्ट के लाखों मुतासरीन, जंगी कैदियों पर किए गए तजर्बात और वो साइंसदान जो इन सब के जिम्मेदार थे, क्या उनका माजी सिर्फ एक फाइल पर बंद करके माफ किया जा सकता है? डॉक्टर हाइंस केलेनर ने कहा था, जब हम जुल्म को भूल जाते हैं हम उसे दोबारा दोहराते हैं। ये जुमला ऑपरेशन पेपर क्लिप की पूरी तारीख पर सच्चा है। आज जब दुनिया मसनूई जहानत, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्पेस एक्सप्लोरेशन की नई दौड़ में दाखिल हो रही है, तो एक बात याद रखना जरूरी है, साइंस ताकतवर हथियार है, मगर अगर उसकी बुनियाद अखलाकियात पर ना हो तो ये इंसानियत को तबाह भी कर सकती है। और अब एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, अगर आप 1945 में अमेरिकी सदर होते, रूस करीब होता और नाजी साइंसदान आपके सामने खड़े होते, तो क्या आप भी वही करते जो अमेरिका ने किया, या आप अखलाकियात को साइंस पर तरजीह देते? फैसला आपके हाथ में है, मगर एक बात तय है, ऑपरेशन पेपर क्लिप की कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये एक आईना है जिसमें हम आज भी अपना मुस्तकबिल देख सकते हैं।